الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 پڑھیں گے اور ترجمے کے ساتھ ساتھ اس کا مطلب بیان کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ کل جو ہم نے آیت پڑھی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ بے حد مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے معبود ہونے کے دلائل بیان کیے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 10 احسانات کا ذکر کیا ہے جو اللہ نے اپنے بندوں پر 10 احسانات کیے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو اس زمین پر رہنے کے لیے جو ہے معاش کی ضرورت ہوتی ہے، روزی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ یعنی کھائے پیے اور اچھی زندگی گزار سکے، اور اس کسب معاش کے جتنے بھی وسائل ہیں وہ بھی اللہ نے اس آیت کے اندر بیان کیے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ترجمہ بھی پڑھیں گے اور ساتھ ساتھ اس کا مطلب بھی بیان کریں گے۔ سب سے پہلا جو اللہ رب العزت نے ہم پر احسان کیا وہ یہ ہے ان فی خلق السماوات کہ بے شک اللہ نے آسمان کو بنایا ہمارے لیے۔ اب اس آسمان میں ہمارے لیے کیا کیا نعمتیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ اللہ نے اس آسمان میں سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، ستارے بنائے، سیارے بنائے، پھر اسی آسمان سے ہمارے لیے جو ہے بارش برساتے ہیں اللہ رب العزت۔ یعنی اس آسمان کے ساتھ ہمارے بہت ساری جو اللہ کی نعمتیں ہیں، جو اللہ کے احسانات ہیں، وہ اس آسمان کے ساتھ منسلک ہیں۔ آسمان میں اللہ نے سورج بنایا، سورج کی روشنی سے، سورج کی گرمی سے جو ہے ہم بہت سارے پھل حاصل کرتے ہیں اور بہت ساری ہماری کھیتی سورج کی گرمی کے ساتھ منسلک ہے۔ اگر سورج نہ نکلے تو ہم جو ہے ہمارے لیے کھیتی باڑی کرنا، ہمارے لیے پھل اگانا یہ بڑا مشکل ہو جائے۔ اسی طرح پھر اللہ نے رات میں چاند کو بنایا، چاند کو پیدا کیا جو رات میں آتا ہے، اور اس کی جو ٹھنڈی ٹھنڈی اور مطلب تھوڑی تھوڑی روشنی ہے وہ بھی انسانوں کے لیے، جتنی بھی مخلوقات اس زمین پر رہ رہی ہیں سب کے لیے وہ جو ہے رحمت کا باعث ہے اور اس سے فوائد پہنچتے ہیں۔ تو سب سے پہلا احسان اللہ نے کیا کہ ہمارے لیے آسمان بنایا، والارض اور زمین بنائی، اور زمین کے اتنے فوائد ہیں۔ نمبر 2 پر کیا ہے؟ زمین بنائی، اور زمین کے اتنے فوائد ہیں ہمارے لیے جس کو شمار کرنا ناممکن ہے۔ اس کو بچھونا بنایا، اور حالانکہ زمین سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، لیکن اللہ نے اس کو یعنی ایسا بنایا کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتا کہ زمین چل رہی ہے، اور ہم اپنی مرضی سے چلتے ہیں، دوڑتے ہیں، کام کرتے ہیں، اور اگر ہمیں محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ زمین چل رہی ہے تو ہمارے لیے چلنا مشکل ہو جائے ہیں۔ پھر اللہ نے اسی زمین پر پہاڑوں کو جو ہے گاڑ دیا تاکہ وہ اس کی مضبوطی کا ذریعہ بنے ہیں۔ اس زمین پر ہی ہم جو ہے کھیتی باڑی کرتے ہیں، اسی زمین پر اللہ نے درخت اگائے، یعنی جو بھی ہم فوائد لیتے ہیں وہ اسی زمین سے لیتے ہیں۔ پھر تیسرا احسان اللہ نے کیا کہ اللہ نے ہمارے لیے رات اور دن کو بنایا۔ رات کو ہمارے لیے جو ہے اللہ نے سونے کے لیے بنایا، اور دن کو روزی کمانے کے لیے ہیں۔ سورہ قصص میں 20ویں پارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا کہ اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت رات بنا دیتے تو تمہارے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے، کہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا، روشنی نہ ہوتی تو تم روزی کیسے کماتے ہیں؟ انسان تنگ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ رب العزت تمہارے لیے دن بنا دیتے تو وہ بھی تمہارے لیے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کہ روشنی ہوتی، اس میں جو آرام کرنا ہے وہ ڈسٹرب ہوتے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ کا تم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے دن اور رات کو تبدیل کیا، یعنی پہلے دن آتا ہے، پھر اس کے بعد رات آتی ہے، پھر دن آتا ہے۔ تو یہ اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ والفلک اور کشتی بنائی، التی تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں ہے۔ اب اس کشتی کے اتنے فوائد ہیں جس کو شمار کرنا جو ہے وہ مشکل ہے کہ اس اللہ نے جو ہے یعنی جو سمندری ہمارے راستے ہیں اس کے ذریعے سے ہماری جو خوراک ہے یا ہماری جو استعمال کی چیزیں ہیں وہ زمین کے ایک حصے سے
दूसरे हिस्से तक जाती हैं। اور صرف کشتیاں نہیں بلکہ اب تو بڑے بڑے بحری جہاز بن گئے ہیں جو لاکھوں ٹن کروڑوں ٹن سامان جو ہے وہ زمین کے ایک حصے سے دوسرے حصے تک لے کے جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے سامنے نوح علیہ السلام کی کشتی کا ذکر ہے قرآن پاک میں کہ جس میں یعنی جو نوح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے وہ سارے کے سارے جو ہیں اس کشتی پر سوار ہو گئے تھے، پھر انہوں نے کتنا عرصہ اسی کشتی پر زندگی گزاری ہے، جانور بھی تھے، کھانے پینے کا سامان بھی تھا، ان کا اپنا سامان بھی تھا۔ تو اسی سے جو ہے اب دیکھ لیں کہ اللہ نے سمندر کو ہمارے لیے مسخر کر دیا کہ ہم اس میں بڑے بڑے بحری جہاز چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا کس لیے کشتی بنائی، بما ینفع الناس، کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، نفع حاصل کرتے ہیں۔ پھر اللہ آگے ایک اور بڑا احسان کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو اتارا اللہ نے آسمان سے پانی، ٹھیک ہے، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ جو ہے وہ آسمان سے بارش برساتے ہیں پانی کی صورت میں، اور پھر اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے، فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، کہ اللہ رب العزت زندہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے زمین کو اس کی موت کے بعد۔ یعنی جتنی بنجر زمینیں ہیں جہاں تک ہم جو ہے پانی جو ہے وہ اپنے ذریعے سے نہیں لے کے جا سکتے، یعنی وہاں ٹیوب ویل نہیں لگا سکتے، اس زمین کے نیچے پانی نہیں ہے، بنجر زمین ہے، تو ایسی زمینوں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ بارش برسا کر ان کو آباد کرتے ہیں۔ یعنی جب بارش برساتے ہیں تو وہ کھیتی باڑی کے قابل ہو جاتی ہیں، تو یہ بھی اللہ کا جو ہے نا ہم پر بڑا احسان ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور پھر اس کے بعد اور بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے پھیلائے ہیں اس زمین میں ہر قسم کے جانور ہیں، جس کے اندر چرند پرند حیوان، یہ سارے اللہ نے کس کے فائدے کے لیے بنائے، انسان کے فائدے کے لیے۔ انسان ان سے جو ہے گوشت حاصل کرتا ہے، ان سے دودھ حاصل کرتا ہے، اسی طرح جو دودھ یا گوشت والے جانور نہیں ہیں ان کی کھالوں سے وہ فوائد حاصل کرتا ہے۔ اللہ کا یہ بھی ہم پر بڑا احسان ہے کہ اللہ نے جانور بنائے ہمارے لیے۔ پھر فرمایا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اللہ نے ایک بڑا احسان کیا کہ ہمارے لیے جو ہے ہوا کو چلایا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب ہوا چلتی رہتی ہے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا کتنا آسان ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اللہ نے ریاح کا ذکر کیا تو یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ اگر ریح کا ذکر کریں، اب ریاح ریح دونوں کا معنی ہوا ہے، لیکن ریح جو ہے اس کو اللہ رب العزت وہاں استعمال کرتے ہیں جو عذاب کی صورت میں ہو، جیسے وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ کہ قوم عاد کو اللہ نے ایک تیز آندھی جیسی ہوا سے جو ہے ہلاک کیا۔ تو وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ یعنی ایسی ہوا جو ہمارے لیے نعمت ہو۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب حبس والا موسم ہوتا ہے اس میں ہوا بہت کم چلتی ہے، رک جاتی ہے تو ہمیں سانس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ وَالسَّحَابِ، اور اللہ نے کیا بنائے ہمارے لیے، احسان کیے ہمارے لیے، نعمت بنائی، بادل بنائے، مسخر، جن کو مسخر کر دیا آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں۔ یعنی جو پیچھے اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ آسمان اور زمین کے درمیان ہم نے بادلوں کو مسخر کر دیا ہے، تو بادلوں کے مسخر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام بادل جو ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت میں۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتے ہیں ان کو برسا دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ہم نے اسباب بیان کیے، احسانات ذکر کیے جو ہم نے بندوں پر کیے ان کے زندہ رہنے کے لیے، کسب معاش کے لیے، فرمایا کہ ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، اور جو سمجھ رکھتے ہیں پھر ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے الہکم الہ واحد، کہ اللہ جو ہیں وہ واقعہ ہی ایک ہیں اور اللہ ہی معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اللہ نے اپنے معبود ہونے پر کچھ دلائل بیان کیے۔ آگے اللہ رب العزت ذکر کریں گے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ سے، کہ بہت سارے لوگ یہ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ کی نشانیاں نظر نہیں آتی اور پھر وہ اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔